ہسٹری ہمیشہ جنگوں اور بادشاہوں کے نام سے یاد رکھی جاتی ہے، لیکن ہسٹری کا سب سے خاموش حصہ فیصلے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جو کسی تلوار سے نہیں بلکہ ایک فیصلے سے لکھی گئی۔ یہ کہانی ہے ایک امپائر کے دھیرے دھیرے بکھرنے کی۔ 18ویں سینچری کی شروعات میں مغل امپائر باہر سے ابھی بھی بہت طاقتور لگتا تھا۔ لال قلعہ قائم تھا، تخت موجود تھا اور نام ابھی بھی خوف پیدا کرتا تھا، لیکن اندر ہی اندر دراریں پڑ چکی تھی۔ جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا تو امپائر کو سنبھالنے والی وہ سخت لیڈرشپ بھی ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا، حکمرانی تخت کرے گا یا تخت کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ؟ نئے بادشاہ آئے، لیکن اصلی طاقت دھیرے دھیرے کورٹ پالیٹکس کے ہاتھ میں چلی گئی۔ وفاداری کی جگہ لالچ نے لے لی، صوبے دار بادشاہ بننے لگے اور فیصلے ملک کے لیے نہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے ہونے لگے۔ سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ابھرتے ہوئے قوتوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ دکن میں مراٹھاز، پنجاب میں سکھس، بنگال اور اودھ کے نوابز سب اپنی طاقت بنا رہے تھے، لیکن دہلی کے دربار نے ریفارم کے بجائے آرام کو چنا، یونٹی کے بجائے ڈینائل کو چنا۔ ہسٹری ہمیں یہاں ایک سخت سچ سکھاتی ہے، امپائرز دشمن سے کم اپنی کمزوری سے زیادہ گرتی ہے۔ جب باہر سے فارن پاورز آئے تب امپائر پہلے ہی کھوکھلا ہو چکا تھا۔ تخت موجود تھا مگر اختیار نہیں، اور پھر ہسٹری نے پیج پلٹا اور مغل امپائر ایک یاد بن کر رہ گیا، نہ اس لیے کہ ایک جنگ ہار گیا بلکہ اس لیے کہ وقت کے ساتھ بدلنا بھول گیا۔ اسی لیے ہسٹری ضروری ہے، پاسٹ کو گلوریفائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ غلطیوں سے سیکھنے کے لیے، کیونکہ وہی غلطیاں ملکوں میں، انسٹیٹیوشنز میں اور کبھی کبھی ہماری زندگی میں دہرائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہسٹری کے ایسے قصے پسند ہیں جو ٹیکسٹ بکس میں نہیں ملتے تو انٹولڈ پیجز کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ ہسٹری ہمیشہ بولتی ہے، بس کچھ لوگ ہی اس کی آواز سنتے ہیں۔